سے بھی اللہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ والدین کے چہرے کو دیکھو ثواب ہے، اپنے والد کے مکھڑے کو دیکھو، اپنی والدہ محترمہ کے چہرے کو دیکھو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے والد کے چہرے کو دیکھے اللہ اسے قبول ہوئے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی اپنی ماں کے چہرے کو دیکھے اللہ اس کو قبول شدہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ یہ کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے تو آج ایک دوست نے بتایا کہ بھائی 2.5 لاکھ روپے کا عمرے کا پیکیج بن گیا ہے۔ 2.5 لاکھ روپے، وہ 50,000 روپے جو عمرہ کر کے آتے تھے، 2.5 لاکھ روپے کا عمرے کا پیکیج ہو گیا۔ میں نے کہا کتنا مہنگا کیوں ہے؟ کرونا کی وجہ سے۔ اب 2.5 لاکھ کا عمرے کا پیکیج تھا، اس سال حج نہیں ہوا، وہ حج مخصوص لوگوں کو بلایا گیا، وہ کرونا کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے دروازے بند ہیں، وہ ٹائم لینا پڑتا ہے طواف کرنے کے لیے، مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کے لیے، عرفات جانے کے لیے، مزدلفہ جانے کے لیے۔ وہ اسی دوست نے بتایا کہ کوئی عمرہ پر جاتا ہے ابھی تو اسے 3 دن کے لیے کوارنٹائن کر دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، چیک اپ کرتے ہیں، مریض تو نہیں ہے کرونا کا، پھر اسے حرمین شریفین بھیجتے ہیں۔ اتنی بڑی پابندیاں ہیں، لیکن آپ ابھی گھر جائیں، اپنے والد ماجد، اپنی والدہ محترمہ کے چہرے کو دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ قبول شدہ حج کا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ جن کے والدین حیات ہیں وہ خوش نصیب ہیں، جن جو ابو اماں جیرو آن پٹرو وہ خوش نصیب آئے ہو، جن جو پی ماں زندہ ہے وہ خوش نصیب آئے ہو۔ رب جو شکر گئے جو اللہ تعالیٰ کے پی ماں جڑی نعمت بھی نہیں ہے۔ صد افسوس ہے ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے پھر بھی اس کی بے فرمانی کرتے ہیں۔ والد بوڑھا ہو جائے تو اسے دروازے سے باہر پھینک دو، اس کا کہا نہ مانو۔ بیوی کی وجہ سے اپنی ماں کو ڈانٹ پٹ، اونچے آواز سے بولنا والدین کے سامنے قرآن مجید نے منع کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بھی بات نہ کیا کرو۔ اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرو۔ قرآن مجید نے تو یہ فرمایا کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کہا کرو۔ اف، لفظ اف آیا ہے قرآن مجید میں، اف نہ کہا کرو۔ اور آج اگر خرچی نہیں دیتے، پاکٹ منی نہیں دیتا والد صاحب تو بیٹا ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں ملے، اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، جس پر اس کا والد راضی ہے یہ سمجھے کہ اس پر اس کا اللہ بھی راضی ہے۔ سخط الرب فی سخط الوالد، جس پر اس کا باپ ناراض ہے اس پر اللہ ناراض ہے، اس پر اللہ ناراض ہے۔ اپنے والدین کو ناراض نہ کرو میرے بیٹے، میرے بھائی، اپنے والدین کو ناراض نہ کرو۔ یہی تمہارے لیے، حضور نے فرمایا ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ چاہیے تو ان کی بے فرمانی کر کے جہنم کے گھڑے میں جا کر گرو، چاہیے تو تم ان کی خدمت کر کے جنت الفردوس کے مقامات قائم کرو۔ آج اس فقیر کی نصیحت سن کر واپس جائیں۔ اگر والدین حیات ہیں، اگر ناراض ہیں تو انہیں راضی کیجئے، ان کے قدموں میں گریے، ان کی خدمت کیجئے۔ جو والدین کی خدمت کرنے والا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ زندگی اللہ نے لکھ دی ہے، وہ نہیں بڑھتی، نہ کم ہوتی ہے نہ اوپر ہوتی ہے، لیکن جو بندہ والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ کون بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ نہ ہو، عزت میں اضافہ نہ ہو؟ پوری زندگی محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ویاپار کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ کچھ پیسے آ جائیں۔ یہ دولت اللہ نے آپ کے گھر میں اپنے والدین کی صورت میں رکھا دی ہے۔ میرے بھائی، والدین کی خدمت کرو، اللہ آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ نہ صرف دنیا بلکہ دین اور آخرت کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے والدین کی خدمت میں رکھائی۔ اور حضور نے فرمایا کہ اماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کی خدمت کرو اللہ تمہارے لیے جنت لکھ دے گا۔ اور ایک
بات حضور قبلہ دلبر سے فرمایا کرتے ہیں کہ ایک بندہ تھا چوک پر اس کا بیٹا اسے مار رہا تھا، اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے اس کو ضربیں لگا رہا تھا، مارتا آ رہا ہے۔ تو ایک جگہ پر پہنچے تو اس باپ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے یہاں مجھے زیادہ مارو، 2-4 چپیڑے زیادہ مار دو مجھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے نہیں ہو کہ وہ تجھے روکے، تجھے مارنے سے باز آ جائے، پھر بھی اسے کہتے ہو کہ مجھے مارے۔ تو اس والد نے کہا کہ ہاں حقیقت ہے میں اسے منع کروں، لیکن یہ وہ جگہ ہے جس پر میں نے اپنے والد کو چپیڑے ماری تھی، ضربیں لگائی تھی۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے قیامت میں پوچھا جائے گا، روزہ نہیں رکھتے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا نتیجہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، ان میں سے والدین کی بے فرمانی، جو 7 کبیرہ گناہ ہیں، شرک ہے، قتل ہے، جھوٹی گواہی ہے، تہمت ہے، ان میں سے والدین کی بے فرمانی ہے۔ 7 بڑے سے بڑے کبیرہ گناہ اسلام نے مقرر کیے ہیں، حضور نے فرمائے ہیں ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے، باقی تو جھوٹ ہے، زنا ہے، خیانت ہے، چوری ہے، ملامت ہے، ظلم ہے، باقی تو سارے گناہ ہیں، لیکن ان 7 بڑے گناہوں میں سے بڑے سے بڑا گناہ شرک کے بعد ہے تو والدین کی بے فرمانی۔ والدین کی نافرمانی نہ کریں میرے بھائی۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھو، اللہ آپ کو قبول شدہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب یہ تو والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہوا۔ میں عرض کر رہا تھا، بات ادھر سے تھی پھر ادھر چلی گئی نصیحت کی طرف۔ والدین کے چہرے کو دیکھو تو عبادت